نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعین۔ آج کی یہ عظیم الشان ریلی جس کا تعلق کسی کے ذاتی مفادات کے ساتھ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے دکھ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں بہنوں بوڑھے بچے جوانوں کے ساتھ اس اظہار یکجہتی کا اظہار ہے جس کی آج اشد ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فلسطینیوں تو جو خون بہہ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے، آسمان والے دیکھ رہے ہیں، یہ خون تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان کا خون بہا یہ خون ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ، آنے والے دن جو ہیں وہ انقلاب کے ہیں اور یہ یہود و نصارہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خاموشیوں کو جو کسی بھی مصلحت کے تحت ہے ان کو توڑ کر آواز حق کو بلند کریں۔ کچھ دیر پہلے جیسا کہ سابقہ خزانہ نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ برائی ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، قوت بازو استعمال کرو۔ اگر قوت بازو کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر زبان استعمال کرو اور اپنی زبان کو آواز کو حق کے لیے بلند کرو۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم سے کم اس ہوتے ہوئے برے کام کو دل میں تو برا جانو۔ فرمایا کہ پہلا درجہ تو ہے وہ قوی ایمان کا ہے، 1 نمبر ایمان ان کا جو زبان اپنے بازو کو استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ اگر بازو طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے استعمال کرنا یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ فرمایا کہ اگر زبان کو بھی استعمال نہ کیا اور دل میں برا خیال کیا تو یہ ایمان کا تیسرا اور انتہائی کمزور درجہ ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ جہاں تک بات رہ گئی زور بازو کی تو دوستوں کیونکہ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، زور بازو کا استعمال کرنا، طاقت کا استعمال کرنا یہ ریاست کا کام ہے۔ ہم عوام ہیں، ہمارے چندوں سے، ہمارے ڈونیشن سے، ہمارے ٹیکسوں سے حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں، ادارے چلا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ٹیکس اس لیے حکومتوں کو دیتے ہیں، اس لیے اپنے اداروں کو دیتے ہیں جب کبھی اسلام پہ برا وقت آئے تو ہمارے ان کی ہوئے پیسوں سے جو میزائل بنائے گئے ہیں، جو بم بنائے گئے ہیں، طاغوتی طاقتوں کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا جائے۔ بے شک یہ ہے طاقت کا استعمال کرنا ریاست کا کام ہے۔ اور یہ جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ریاست کو اس کا کام یاد دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے کہ آپ کا کام ہے، ہمارے ہتھیار آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ ہمارے ہتھیار وہ ٹیکسوں کی صورت میں جو عوام نے آپ کو دیتی ہے، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ہتھیار خریدے جاتے ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائیوں کا نچوڑ ہے۔ ہمیں آپ روڈ بنا کے نہ دیں، رضوی صاحب کہا کرتے تھے نا، ہمیں گلی محلے کی نالیاں بنا کے نہ دیں۔ جب نالیاں نہیں تھی تب بھی زندہ تھے، جب گلی محلے پکے نہ تھے زندگی تب بھی گزر رہی تھی، پھر گزر جائے گی، لیکن ناموس رسالت پر اور خون مسلم پر کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ وقت ہے جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو جاگنے کا، جیسا کہ فلسطین کا بچہ جاگ گیا، بلکہ جاگ رہا ہے۔ وہ تو میں کہتا ہوں وہ اپنی ماں کی گود میں نہیں، ماں کی کوکھ سے جاگ رہے ہیں۔ وہ پیدا بعد میں ہوتے ہیں، جہاد پہلے ان کا شروع ہوتا۔ تو ہم کم سے کم اتنے بڑے ہو گئے، اتنا عرصہ گزر گیا اور اب بھی اگر مسئلہ ہے نا خاموشی میرا کام نہیں ہے، تو فلاں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے، وہ جو مولوی صاحب کا یہ ہر ایک مسلمان کا کام ہے۔ جب جہاد کی بات آ جائے پھر نماز روزے کی بات نہیں ہوگی، پھر حج و زکوٰۃ کی بات نہیں ہوگی، جب جہاد کی بات آئے گی تو صرف جہاد کی بات ہوگی۔
اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کہتے میں نماز نہیں پڑھتا، یہ میں حاجی نہیں ہوں، میں غازی نہیں ہوں، تو جہاد مجھ پہ، جہاد تو فرض سب کو کرے جب وقت آ جائے۔ آخری بات، جب آپ نے دیکھا کہ مرتضیٰ اسلام نے سر اٹھایا نا حضور علیہ السلام وصال کے بعد، تو خلیفۃ الاول سیدنا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ وقت نازک تھا مگر آپ نے اس وقت کو پر وقت استعمال کرتے ہوئے اعلان جہاد کیا، اور اس جنگ کے اندر جو مرتضیٰ نبوت تھے ان کے ساتھ جنگ میں 12,000 حفاظ شہید ہوئے، کم ہو گئی 12,000 حفاظ شہید ہوئے۔ آپ کو روکا گیا، آپ نے فرمایا میں بھی جہاد میں شامل ہوں گا، میں بھی مجاہد بن کے آگے بڑھوں گا، اور مدینے میں کوئی جوان باقی نہیں رہے گا سوائے عورتوں اور بچوں کے، کوئی چاہے کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، سارے صحابہ چلیں گے، سارے مجاہد بن کے آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے لڑیں گے۔ کسی نے کہا کہ مدینے کا کیا ہوگا؟ فرمایا مدینہ رہے یا نہ ہے، مصطفیٰ کا دین رہنا چاہیے۔ یہ بہت نازک بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں پاکستان کا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین ہے تو پاکستان ہے، دین ہوگا تو پاکستان ہوگا۔ اگر دین نہیں رہے گا معاذ اللہ تو دین تو رہنا ہے، لیکن ایک بات ہے، اگر دین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر کسی کی پگڑیاں سلامت رہنے والی نہیں ہے، کسی کا کاروبار سلامت رہنے والا نہیں ہے، یہ سب عزتیں سب خاک میں مل جانے والی ہیں۔ اپنے اپنے حصے کا کام کیجئے تاکہ کل بروز حشر ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کم سے کم اتنا کہہ سکیں، یا رسول اللہ ہم مجبور تھے، طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، مگر ہم اتنا اختیار تھا کہ ہم نے اپنی زبانوں کا استعمال ضرور کیا، اتنا تو ہم عرض کر سکیں۔ اور دوسری بات کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ مثال کے طور پہ اسرائیلی جو پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے، بائیکاٹ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ آپ کسی دکان کو، کسی مال کو جلاؤ گھراؤ نہ کریں۔ یہ جلاؤ گھراؤ کرنے کا جو انداز ہے یہ پرتشدد اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے جذبات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن ذرا سا تھوڑی سی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اگر آپ اپنے کسی محلے کی، اپنے کالونی کسی دکان کو جلائیں گے، وہ یہودی کی دکان ہے؟ وہ کسی عیسائی کی دکان ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو آپ اس کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اس کا ذہن سازی کریں، لیکن توڑ پھوڑ کرنا اپنے بھائی کا نقصان ہمارا اپنا نقصان ہے۔ تو وہ تو خوش ہوتے ہیں نا یہود و نصارہ، وہ تو قیمتیں وصول کر چکے۔ اب اگر آپ جو نقصان کرو گے تو اپنا ہی کرو گے، اپنے گھر کو جلاؤ گے۔ جلاؤ گھیراؤ سے پرہیز کرتے ہوئے رضوی صاحب کا بھی یہی پیغام ہوا کرتا تھا کہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا، ریلی کامیاب ہوگی، اور یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا۔ حتیٰ کہ حد کر دی رضوی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جب پولیس والے آپ پر شیل برسا رہے تھے، رینجرز والے شیل پر لاٹھی چارج کر رہے تھے، آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو کہا کہ ان پولیس والوں پر اٹیک نہیں کرنا، ان رینجرز والوں کو جواب نہیں دیتا کہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، وہ ملازم ہیں، وہ مجبور ہیں، ملازم ہیں، تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو کسی پولیس والے، کسی ادارے والے سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ طاغوت کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے یہی ادارے جب وقت آئے گا، اور وقت آ گیا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمارے جان فضا میں اڑ رہے ہوں گے اسرائیل کی سرحدوں کے خلاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب مختصر سے وقت میں